دعوت پہ چلے گئے، ان کا باغ تھا، کھجوریں اتار کے لے آیا۔ اللہ کے نبی تلاوت سنائیے، آئیے چپ کر۔ اور وہ کہا ہے کہ اگر حضرت علی بھی موجود ہے، یہ تھوڑی چھوٹی عمر کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبی یاد آ گئی، مذاق یاد آ گیا۔ آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، پوٹلی جو ہے نا حضرت علی کا گھر حضرت ابو بکر نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا، تو انہوں نے بھی سمجھ لیا اس بات کو۔ جب دیکھا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ اپنے دھیان میں بیٹھے ہیں، تو وہ کھا کے پوٹلی کو بھی وہی رکھ دیتے ہیں۔ جب کھجوریں کھا لی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں کھجوریں تو میں کھا لی کا حساب بھی کر لیتا ہوں کہ سب سے زیادہ کھجوریں جو میں کھائی، وہ کہ کھجوریں ساری جو حضرت علی کیا کر دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلا وہ حالت جواب ہے کہ علی نے سب سے زیادہ کھائی۔ حضرت علی فرمانے لگے عمر چھوڑ دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب وہ طاقت ہے وہ عمر نہیں دیتا۔ کہنے لگے کہ سب سے زیادہ گھٹنے اس نے کھائی ہے جو گھٹنے سمیت کھا گئے، جو گھٹنے سمیت کھا گیا نا اس انہوں نے زیادہ کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، وہ جہاد کرنے والا تھا، آپ خیر رہتے ہو تو وہ جہاد کی سبزیوں وغیرہ جو ہے وہ آپ کو تحفے کے طور پر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں کو دیتے، یعنی ایک دوسرے کو تحفے ٹائپ دینا یہ محبت کی علامت ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گئے بازار کے اندر، منڈی کے اندر، تو دیکھا وہ صحابی میں وہاں بیٹھا چیزیں بیچ رہا ہے۔ آپ نے پیچھے سے ہو کے ان کی بغلوں ہاتھ ڈال کے اس کی آنکھوں میں ہاتھ کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی بچوں کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا، مذاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں دیکھوں کون ہے، لیکن پتہ نہ چل سکا۔ تھوڑی سی آنکھیں کھلی، اندازہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ میں نا حضور اسلم کے سینے کے ہاتھ رکھنے شروع کر دی۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کون مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ کہنے گا اللہ کے نبی میں کالے رنگ کا آدمی ہوں۔ شکر کی بات اچھی نہیں، کون خریدے گا مجھے؟ فرمایا کہ صحابی ٹھیک ہے تو کالے رنگ کا ہے، دنیا کا کوئی آدمی مجھے خود خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا میرا بڑا مرتبہ ہے۔ جو اس کی اعمال والی جو زندگی ہے بہت اچھی تھی۔ اللہ بھائیو بات بنتی اعمال کے ساتھ۔ ایک عورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ جنت میں عطا کر دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصومت شهرها اطاعت بالها دخل الجنہ۔ جو عورت 5 عبادتوں کی پابندی کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے خامد کی فرما بردار ہو تا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ عورت اس طرح اللہ کی اطاعت گزارے، اس طرح خامد کی بھی اطاعت گزارے۔ نمازیں پڑھتی ہے اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتی ہے، روزے رکھے گی تو اللہ کا حکم سمجھ کے۔ اطاعت مالا کہ خامد کی وہ فرما بردار، یہ ایک مجازی خدا ہے دنیا کا ہے، آج والا بڑا خدا ہے، یہ مجازی خدا کا خدا آ گیا خامد، اس کی وہ اطاعت کرتی ہے اور بعد داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو بھائیو اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری قربانیاں احادیث کے اندر موجود ہیں، اس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ کرتے تھے تاکہ خوشنودی بھی ہو اور ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو۔ اس کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں بھی اس قسم کی خوشنودی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خوشنودی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ مذاق کرتے ہیں، مذاق کو حد سے آگے لے جاتے ہیں، نہیں خیال کرتے کہ دین کے اندر ہم پھر رہے ہیں، دین پیدا کر گیا، دور بول دیتے ہیں۔ اس لیے مذاق پہ بھی کسی کے ساتھ کرنا ہے، خوشنودی بھی کرنی ہے تو وہ
حق کے اندر رہتے ہوئے کبھی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.